محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا۔ آپ کے ارمغان نیاز میں محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی کے میں اور آپ آج کے اس پاکیزہ دن میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری سعادت کو ہمارے حصے میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سامان بنائے، آمین۔ آج 3 شعبان المعظم ہے۔ 2 شعبان المعظم کو ایک ایسی شخصیت کا یوم وصال ہوا جن کے امت مسلمہ پر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں نہیں بلکہ ان گنت احسانات ہیں، جنہیں زمانہ امام الائمہ کہتا ہے، زمانہ جنہیں سراج الائمہ کے نام سے جانتا ہے۔ میری مراد حضور سیدی و سندی آقائی و مولائی حضور سیدی نعمان بن ثابت المعروف سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم وصال 2 شعبان المعظم کو ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں بلندیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں کچھ معروضات آپ کے حوالے سے میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ فقہ کی تزویج و اشاعت میں جس شخصیت نے اپنی محنتوں اور اپنی کاوشوں کو بروئے کار کیا اور عالم اسلام کو مسائل کی آگاہی سے روشناس کروایا، اس میں جس شخصیت کا سب سے بڑا کردار ہے وہ حضور سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے۔ آپ جانتے ہیں جس طرح ہمارا اعتقادی مشرب ہے، مسلکی لحاظ سے مختلف سکول آف تھاٹس ہیں، کچھ لوگ اپنے آپ کو اہل سنہ و جماعت کہلواتے ہیں، کچھ لوگ اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، کچھ اہل تشیع ہیں، کچھ دیوبند حضرات ہیں۔ اسی طرح میدان فتویٰ میں ہمارے 4 مشرب ہیں، ایک کا نام حنفی ہے، دوسرے کا نام شافعی ہے، اور تیسرے کا نام مالکی ہے، اور چوتھے کا نام حنبلی ہے۔ حضور سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی پیروکار ہیں وہ اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں۔ حضور سیدی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پیروکار ہیں، ان کی تشریحات پہ چلنے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو شافعی کہلاتے ہیں۔ امام مالک کے پیروکار مالکی کہلاتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل کے جو پیروکار ہیں وہ حنبلی کہلاتے ہیں۔ یہ ایک بیسک انفارمیشن ہے، یہ ہر شخص کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ آج کل ایک مادیت زدہ دور ہے، ہر بندہ، جس بندے کو آپ چھیڑ کے دیکھیں وہ سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے۔ یہ ایک میجورٹی کا یہ عالم ہے۔ سینٹری ورکر کو دیکھیں، سب سے بڑا عالم وہی ہوگا اور دین پر ڈسکشن کرنے والا وہی ہوگا۔ کسی بزنس مین کو دیکھیں، وہ تو دین کے اندر گھسنا اپنا حق سمجھتا ہے۔ یہ صرف میں یہ ایک مثال کے ذریعے 2-3 لوگوں کو میں نے ٹارگٹ کیا، ورنہ میجورٹی کا یہ عالم ہے کہ جہاں جس کی کسی جگہ پہ نہیں بنتی نا جی، وہ دین اسلام پہ اپنا حق سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں جی، دین تو بنا ہی میرے عقل کے مطابق ہے، جو میں کہوں گا کہ وہی ہے، اس کی لاجک کیا ہے، یہ میرا حرف آخر ہے۔ کچھ لوگ تو
ایسے بھی اب پیدا ہو گئے ہیں جو صرف قرآن کو مانتے ہیں، انہوں نے تو سرے سے حدیث کا بھی انکار کر دیا۔ فقہ تو بعد کی بات ہے نا جی، تقلید کا معاملہ تو بعد میں آنا ہے، لیکن بس قرآن میں جو لکھا ہے وہی کافی ہے، جو مرضی ان کو بات سنا دیں، کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں بس ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں حدیث ہے، بس جو قرآن اور حدیث کے اندر ہے ہم وہی مانیں گے، اس کے علاوہ نہیں مانیں گے۔ کوئی بات کر لیں، کہتے ہیں بخاری دکھا دیں، بخاری کے اندر لکھا ہے۔ تو کیا امام بخاری رحمہ اللہ کی ماننا یہ تقلید نہیں ہے؟ امام بخاری نے جو بخاری کے اندر احادیث لکھی، آپ کو کون سا پتہ کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فرمان ہے یا نہیں ہے؟ ہم تو امام بخاری کی مان رہے ہیں۔ پھر یہ کہنا جو بخاری کے اندر ہے یا جو قرآن کے اندر ہے وہ ہے تو ہے، ورنہ بس اس کے بعد سب زیرو ہے، یہ کسی کھاتے کی بات ہی نہیں ہے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگاں خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یہ لوگ جو کہتے رہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم ابو حنیفہ کی کیوں مانیں، تو لہذا ہمیں اس کی نہیں ماننی چاہیے۔ تو آپ نے بڑے نا مسکرا کے لجاجت والے لہجے میں فرمایا تیری مان لیں پھر اگر امام اعظم کی نہیں مانی تو بتا پھر تیری مان لیں۔ تو وہ خاموش ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا تو مجھے اپنی بات منوا رہا ہے جبکہ تو جانتا بھی کچھ بھی نہیں ہے، تو مجھے اپنی بات منوا رہا ہے کہ میں آپ کی تیری مان لوں، تو جانتا بھی نہیں ہے، الف علم کی عین تک پہنچنا بھی تیرے لیے مشکل ہے، اپنی بات اپنی تقلید کروانے کے لیے مجھے تو زور دے رہا ہے، جبکہ تو ہے بھی زیرو، تو میں اس کی کیوں نہ مانوں جو زمانے کا امام کہلاتا ہے، جو زمانے کا پیشوا کہلاتا ہے، جو زمانے کا مربی کہلاتا ہے۔ اس وقت دنیا اسلام کے اندر 80% فالوئنگ جو ہے وہ حضور سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ 80% لوگ آپ کی تشریحات کے مطابق قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ آپ نے فقہ کی تجویز و اشاعت کی، 80 ہجری کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے، آپ کی کنیت ہے ابو حنیفہ۔ حنیفہ باطل سے جدا دین والے کو حنیفہ کہتے ہیں۔ تو حضور سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز میں دین حنیف کی خدمت کی، تجویز و اشاعت کی کہ آپ کا دین ہر باطل دین سے جدا تھا، اس لیے آپ کی کنیت پڑ گئی ابو حنیفہ۔ آپ کے القابات ہیں، امام اعظم بھی ہے، سراج الائمہ بھی ہے، امام الائمہ بھی ہے، آپ کی یہ القابات ہیں۔ 80 ہجری کے اندر آپ کی ولادت باسعادت عراق کے مشہور شہر کوفہ کے اندر ہوئی۔ 80 کے لگ بھگ صحابہ کبار سے آپ کی زیارت ثابت ہے، 80 صحابہ کی آپ نے زیارت کی اور ان سے اکتساب فیض کیا، جن میں سر فہرست حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ 80 کے لگ بھگ صحابہ ہیں جن کی آپ نے زیارت کی۔ جو صحابہ کرام کا آخری زمانہ ہے وہ سن 110 ہجری تک آخری زمانہ صحابہ کا ہے۔ تو آپ کی ولادت باسعادت 80 کی ہے، تو گویا کہ آپ نے 30 برس صحابہ کا زمانہ پایا، اور علم کا وافر حصہ آپ نے جناب امام علی مقام امام حسین کے جو پوتے تھے حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کیا، اور امام باقر کے جو صاحبزادے تھے حضور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان سے بھی 2 سال کے لگ بھگ اکتساب فیض کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے مشائخ اور اکابر آپ کے اس اساتذہ میں شامل ہیں۔ 150 ہجری کے اندر آپ کا وصال باکمال ہوا۔
جو آپ کے دادا تھے وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی جو کلاس لگتی تھی اس کے مانیٹر تھے، سی آر تھے. اس قدر آپ کو برتری حاصل تھی. آپ کے دادا جان جناب علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں ایک دن حاضر ہوئے، عرض کی حضور آپ میرے لیے دعا فرمائیں، میرا گھر جو ہے وہ امید سے ہے، اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے. تو جناب مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نعمان کو جناب طوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پیدا کیا. وہ بیٹا لے کے مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو جو سیدنا نعمان بن ثابت یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے والد ماجد تھے، ان کو گھٹی بھی مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ نے دی اور برکت کی دعا دی. فرمایا اللہ تمہاری اولاد میں برکت عطا فرمائے. اور پھر حضور علیہ السلام کی بے شمار حدیث، 30 کے لگ بھگ حدیث پاک ہیں جس میں آل فارس کے لیے علم کی دعا کی گئی. ایک موقع پہ تو حضور علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا، جناب سلیمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا فارس کے لوگ یعنی سلیمان فارسی تیری اولاد میں سے لوگ علم کو پا لیں گے اگرچہ علم ثریا ستارے پر بھی پہنچ چکا ہو. تو جمیع مفسرین نے اس حدیث پاک کی شرح میں یہی لکھا کہ آل فارس میں جس شخصیت کو سب سے بڑھ کر اللہ نے علمی مقام دیا وہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. گویا کہ آپ کی ولادت حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عین مبارک زبان اقدس کی خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا علم دیا کہ آپ علم فقہ یا اصول فقہ کی آپ بانی قرار پائے. فقہ ہے کیا دراصل؟ آج جس طرح ہمارے ہاں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں فقہ کی ضرورت کیا ہے، ہمیں کسی کی تقلید کرنے کی ضرورت کیا ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے یا حدیث کافی ہے. یہ حضور کی پاکیزہ زندگی میں بھی یہ مسائل پیش آئے تو حضور علیہ السلام نے اس کا واضح حل فرمایا. بڑی مشہور روایت ہے، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے، یہ آپ 9th کلاس کے سلیبس میں سے آپ یہ پڑھتے آ رہے ہوں گے اگر ذہن میں ہے تو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے یمن کا قاضی بنایا. قاضی بنا کے بھیج رہے تھے تو حضور علیہ السلام جناب معاذ بن جبل سواری پہ سوار ہیں. آقا علیہ السلام جناب معاذ بن جبل کو مدینہ پاک کے اختتامی حدود تک چھوڑنے کے لیے حضور خود تشریف لائے. جناب معاذ بن جبل نے عرض کی حضور یہ مناسب نہیں، میں سواری پہ سوار ہوں، آپ پیدل سفر کر رہے ہوں. حضور نے فرمایا نہیں، آج تم سواری پہ سوار ہو، میں محمد پیدل سفر کر. حضور علیہ السلام جب مدینہ پاک کی اختتامی حدود پہ پہنچے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ بن جبل، میں نے تمہیں یمن کا قاضی بنا دیا ہے، تم یمن جا رہے ہو، وہاں پہ جا کے عوام کے فیصلے کرو گے. مجھے بتاؤ کہ جب لوگ آپ کے پاس اپنے مسائل لے کے آئیں گے تو تم ان کا فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی بندہ نواز، میں سب سے پہلے تو اس مسئلے کا حل قرآن سے نکالوں گا، قرآن سے مسئلے کا حل نکالوں گا. پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم قرآن سے مسئلہ حاصل نہ کر سکو تو پھر، یہ نہیں کہا کہ قرآن میں وہ مسئلہ نہ ہو، یہ نہیں کہا. جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا تو فرمان ہے میرے اگر اونٹ کی نکیل رسی بھی گم ہو جائے تو اس کا حل بھی میں قرآن سے تلاش کرتا ہوں. کمی ہے تو ہمارے سمجھنے کی کمی ہے، ہمارے عقل کی کمی ہے، ہماری فقاہت کی کمی ہے، ہمارے شعور کی کمی ہے. تو جناب معاذ بن جبل نے عرض کی حضور میں قرآن سے مسئلہ تلاش کروں گا. حضور نے فرمایا اگر قرآن میں نہ پاؤ پھر، یعنی قرآن سے حاصل نہ کر سکو مسائل کا حل، پھر کیا کرو گے؟ تو آپ نے عرض کی بندہ نواز پھر میں آپ کی سنت کی طرف رجوع کروں گا، آپ کی احادیث کی طرف رجوع کروں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر قرآن میں بھی تلاش نہ کر سکو، اگر حدیث میں بھی تلاش نہ کر سکو تو پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی
بندہ نواز پھر میں قرآن کو سامنے رکھوں گا، آپ کی حدیث کو سامنے رکھوں گا، پھر قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے اپنی رائے سے کام لوں گا، اجتہاد کروں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے جناب معاذ بن جبل کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیر کے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ بن جبل تمہیں مبارک ہو، تم اللہ کے رسول کی رضا کو پہنچ چکے ہو، اللہ کے رسول کی رضا کو تم پہنچ۔ یہ ہے فقہ، یہ ہے تقلید، یہ ہے مسائل کا استنباط۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں تو ہمارے سادہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، جی بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، یا قرآن کی مانے یا حدیث کی مانے۔ تو حضور نے اس موقع پہ آج سے 1400 سال پہلے یہ بتا دیا تھا کہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں کہ قرآن سے مسئلہ نکال سکے، ہر بندے کے بس کی بات نہیں کہ حدیث سے مسئلہ نکال سکے۔ قرآن کی ایسی بے شمار آیتیں ہیں، اگر بندہ خود اس کا ترجمہ کر لے دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے۔ سیاق و سباق کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ معراج کی شب گزری ہے تو ہم صلاۃ تسبیح پڑھنے کے بعد فارغ ہوتا ہوں، ایک دوست تھا اسے بھی پڑھنے کا بڑا شوق تھا، اس نے کہا قرآن کے اندر یہ جو ہے اصحاب النار کہ صحابہ نعوذ باللہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت صحابہ دوزخ میں جائیں گے۔ بتائیں، اس نے واضح لفظی ترجمہ پڑھا تو اس نے اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیا کہ جو صحابہ ہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ وہ دوزخ میں جائیں گے، حالانکہ اصحاب بمعنی لوگ ہیں یہاں پہ، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں شعور، ہر بندہ اس قابل نہیں۔ حضور سیدی بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کے عرض کی حضور بڑا پرانا بخار ہے، بخار نہیں اتر رہا، مہربانی فرمائیں کوئی کرم نوازی کریں۔ آپ نے سورہ اخلاص پڑھ کے پھونک ماری، وہ جو بڑا پرانا بخار تھا ختم ہو گیا۔ بندہ بڑا خوش ہو گیا، بھئی یہ تو ایک بڑے پتے کی بات ہاتھ لگ گئی ہے، بخار ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے گاؤں جا کے اعلان کر دیا جس کو بیماری ہے میرے پاس آ جائے۔ گاؤں والے سارے دوڑے ہوئے آپ اس آدمی کے پاس آ گئے، اس نے کہا بابا جی نے تو سورہ اخلاص پڑھی تھی تو ٹھیک ہو گیا تھا۔ تو اس نے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 100 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کر کے 100 پھونکیں ماری، کہاں شفا ملنی تھی؟ کوئی شفا نہیں ملی۔ لوگوں نے مارا پیٹا، تیری ایسی تیسی ایسی، اپنا کم کار چھوڑ چھاڑ کے آئے، تو نے اعلان کروایا، پھر تو کہتا ہے کہ میں کچھ پڑھوں گا اور تمہیں شفا مل جائے گی، ہوا تو کچھ بھی نہیں۔ مار کھا کو کے حضور سیدی گنج شکر علیہ الرحمہ کے پاس آیا، آ کے عرض کہ حضور مجھے بتائیں سورہ اخلاص ایک ہے یا 2 ہیں؟ سورہ اخلاص ایک ہے یا 2 ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سورہ اخلاص تو ایک ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں پھونکے مار مار کے تھک گیا، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی تو شفا نہیں ملی، جبکہ آپ نے تو 1 پھونک ماری، 1 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی تو بات بن گئی۔ حضور سیدی گنج شکر علیہ الرحمہ فرمانے لگے کہ سورہ اخلاص تو ایک ہے لیکن زبانیں مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں، اس کو پڑھنے کے لیے زبان بھی تو فرید والی چاہیے۔ تاثیر تو تب ہوگی جب زبان فرید والی ہوگی۔ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، میرے اللہ نے مجھے یہ توفیق بخشی ہے، میں نے آج تک اس زبان سے کسی کی غیبت نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے مجھے یہ توفیق بخشی ہے، میں نے آج تک اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ نے مجھے توفیق بخشی ہے، میں نے اس زبان سے آج تک کسی کا دل نہیں دکھایا۔ اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے، میں اس زبان سے حضور کی ذات پہ درود پڑھتا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے مجھے یہ تاثیر دی ہے، قوت اور طاقت دی ہے، میں اس زبان سے لوگوں کے مسائل حل کرتا ہوں، لوگوں کے دلوں کو جوڑتا ہوں، توڑتا نہیں ہوں۔ پھر جب اللہ نے میری زبان کے اندر قوت عطا کر دی تو پھر قرآن کے نور نے بھی اپنا نور دکھایا۔ ادھر سے میں نے اس زبان سے سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اللہ نے میری زبان کے اندر تاثیر پیدا کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو بھائیو، ہر بندے کے بس کی بات نہیں قرآن سے اپنا مسئلہ نکال سکے، ہر بندے کے بس کی بات نہیں کہ حدیث جو سامنے واضح ہے اس کا مفہوم وہی ہو۔ سیاق و سباق کو دیکھنا پڑتا ہے، قرآن کے سیاق و سباق کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر جا کر پتہ چلتا ہے قرآن کہتا کیا ہے۔ اگر یہ معاملہ ہوتا تو حضور سیدی نظام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے درس نظامی کی بنیاد رکھی، انہیں فہم نہیں تھا
انہوں نے 9 سال کے درس نظامی کا سلیبس بنایا، کیا ضرورت تھی دیکھ کے ترجمہ پڑھا دیتے مدرسے میں، بھئی عالم بن گئے ہو۔ بھئی 10 سال جو درس نظامی کا نصاب اور سلیبس پڑھایا جاتا ہے اس کے پیچھے یہ خدمت اور یہ تفکر اور یہ توجیہات شامل ہوتی ہیں کہ ہر بندہ قرآن کو پڑھنے والا قاری نہیں ہوتا، ہر بندہ حدیث کو پڑھنے والا محدث نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بڑا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ تو حضور سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے دور اقدس میں 80 ہجری کے بعد، یعنی جب تابعین کا زمانہ آیا تو اس وقت فقہ کی بنیاد رکھی گئی، کیونکہ حضور کا زمانہ تو صحابہ کے زمانے میں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی فقہ کی۔ کشور رسالت مشکات نبوت سامنے تھا، حضور کا چہرہ دل ربا سامنے تھا، کوئی مسئلہ پیش آتا تو صحابہ حضور سے پوچھ لیتے۔ اور پھر اس قسم کی لاپرواہی بھی اس دور میں نہیں تھی جو ہمارے اندر لاپرواہی ہے۔ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تشہد میں بیٹھا ہے تو شروع کر دیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تلاوت ختم ہوئی، رکوع میں جانے کا وقت ہوا، پھر یاد ہوئے میں تو تشہد میں بیٹھا ہوں۔ اتنی لاپرواہی اس وقت نہیں تھی۔ صحابہ جب نماز پڑھتے تو نماز کو نماز کر کے پڑھتے۔ جوں جوں دور گزرتا چلا گیا، حضور اس دنیا سے آپ کا ظاہری وصال ہوا، صحابہ بھی رخصت ہونا شروع ہو گئے، پھر تابعین کا زمانہ آیا، مسائل بڑھنا شروع ہو گئے، مسائل پیش، کیونکہ حضور کا دور بہت والا دور ہوتا جا رہا تھا، لوگ دین سے اپنی محبت کو تھوڑا سا محدود کرتے جا رہے تھے، تو اس سے مسائل بھی بڑھنا شروع ہوئے۔ مسائل پیش آئے جو نماز کے اندر بندہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو کیا فتویٰ ہے، اگر بندہ رکوع نہ کرے تو کیا فتویٰ ہے، اگر بندہ رکوع کے اندر تسبیحات نہ پڑھے تو کیا فتویٰ ہے۔ جب یہ مسائل آئے تو اللہ نے یہ توفیق جناب حضور سیدی امام اعظم ابو حنیفہ کو عطا کی کہ آپ نے اصول فقہ کی بنیاد رکھی، اور اربوں کھربوں کی تعداد میں لوگ آپ کی توجیہات کے مطابق قرآن و سنت پہ عمل کر رہے ہیں، جس کو اللہ یہ فقاہت عطا کر دے۔ یہ فقاہت ہر بندے کے اعزاز میں نہیں ٹھہرتی، اور اللہ پاک خود فرماتا ہے نا من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، حضور کا فرمان ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ جس پہ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی فقاہت عطا کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے، اسے دین کی فقاہت اور دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، پھر وہ اس سمجھ کے ساتھ قرآن سے حدیث سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور سیدی امام اعظم ابو حنیفہ کے پائے جیسا کوئی بندہ نہیں۔ آج بھی باب جبریل کراس کریں تو سامنے صحن میں مسجد نبوی کے صحن میں آئیں تو اللہ نے یہ آپ کو شان اور شوکت عطا کی ہے۔ 4 جو فقہ کے مشرب ہیں ان کے اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں، 4 فقہ کے اماموں کے نام لکھے گئے ہیں، اس میں جو سر فہرست نام لکھا گیا ہے مسجد نبوی کے اندر۔ آج ہم صاحب کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں یہ ہو رہا ہے، مسجد نبوی میں یہ ہو رہا ہے، یہاں پہ ایسا کیوں نہیں؟ ہم ہر بات کو خانہ کعبہ کی مثال کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، تو ذرا ادھر بھی دیکھیں، مسجد نبوی کے باب جبریل کے سامنے، باب بلال یا جبریل کے سامنے 4 فقہ کے اماموں کے جو نام لکھے ہوئے ہیں، اس میں صفحے اول پر پہلے نمبر پر جس شخصیت کا نام روش روزن کی طرح عیاں اور نظر آ رہا ہے وہ حضور سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام ہے۔ آپ کو اللہ نے یہ فقاہت عطا کی، علمی مشرب عطا کیا۔ آپ کے شاگرد ہیں حضرت حماد یا احمش، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے امام اعظم کو دلائل کا ایسا استنباط دیا، ایسا علم دیا، اگر آپ کنکریٹ کے پلر کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو سونے کا ثابت کر سکتے ہیں، اتنے دلائل دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو۔ حضور سیدی امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت کا عالم دیکھیں۔ آپ کے زمانے میں ایک شخص فوت ہوا، بڑا مالدار تھا، فوت ہوا تو اس کے بچے ابھی چھوٹے تھے، اس نے کہا کہ اگر میں بچوں کے مال سپرد کرتا ہوں تو یہ سارا ضائع ہو جائے گا۔ اس نے اپنے دوست کے مال سپرد کر دیا، یہ مال اپنے پاس رکھو، اور ایک خط لکھ کے دیا اور کہا کہ جب میرے بچے جوان ہوں تو یہ مال میرے بچوں کو دے دینا۔
وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ جب وہ یتیم بچے جوان ہوئے تو اس شخص نے، جس کے پاس مال و دولت تھی، سونا دراہم و دینار تھے، اس نے محلہ والوں کو بلا کے کہا بھئی ان بچوں کے والد نے کچھ وصیت لکھوا کے میرے پاس رکھی تھی، میں وہ وصیت پڑھ رہا ہوں۔ تو سب کے سامنے اس نے وصیت پڑھی اور لکھا ہوا تھا کہ جب میرے بچے جوان ہوں تو جو تمہارا دل چاہے وہ میرے بچوں کو دے دینا۔ وصیت کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، جو تمہارا دل چاہے میرے بچوں کو دے دینا۔ تو اس نے وہ سارے دراہم، دینار، سونے، جو جتنا بھی مال تھا وہ تھیلی سے نکال لیا اور وہ خالی تھیلی بچوں کو دے دی۔ وصیت کے اندر لکھا ہے جو تمہارا دل چاہے وہ بچوں کو دے دینا، میرا دل چاہتا ہے میں ان کو تھیلی دے رہا ہوں، مال میں اپنے پاس رکھ رہا ہوں۔ وصیت کے مطابق ہے، فتویٰ بھی نہیں لگ سکتا، شریعت ہے، شریعت کا حکم ہے۔ لوگ پریشان ہوئے، یہ تو یتیموں کا مال ہڑپ کر رہا ہے۔ اس نے کہا کیسے ہڑپ کر رہا ہوں؟ بھائی وصیت کے اندر لکھا ہے جو تمہارا دل چاہے وہ بچوں کو دے دینا، میرا دل تھیلی دینے کا چاہ رہا ہے، میں نے دے دی۔ مسئلہ چلتے چلتے حضور سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک پہنچا۔ ہے کوئی ایسا بندہ جس کو اللہ نے ایسی فقاہت دی ہو؟ میں اور آپ تو رٹے رٹائے والے معاملات کرتے ہیں، قرآن پڑھ لینا کافی نہیں، حدیث پڑھ لینا کافی نہیں، جنہیں اللہ فقاہت عطا کرتا ہے پھر وہ قرآن سے مسائل نکالتے ہیں، حدیث سے مسائل نکالتے ہیں۔ سبھی محدثین کہتے ہیں کہ ہماری خدمت تو یہ ہے کہ ہم نے حدیثوں کو جمع کر دیا ہے، ان سے مسائل نکالنا یا تو امام اعظم کا کام ہے، یا تو امام شافعی کا کام ہے، یا امام مالک کا کام ہے، یا امام احمد بن حنبل کا کام ہے۔ امام اعظم تک مسئلہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا بھئی میرے سامنے پڑھو وصیت پڑھی گئی تو لکھا ہوا تھا جب بچے میرے جوان ہو جائیں تو جو تمہارا دل چاہے وہ میرے بچوں کو دے دینا۔ تو اس نے کہا میرے دل نے چاہا کہ میں مال خود رکھ لوں اور تھیلی میں نے بچوں کو دے دی، میرا دل یہی چاہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے وصیت پڑھی ہے، غور نہیں کیا وصیت پہ۔ تو نے وصیت تو پڑھی ہے لیکن وصیت پہ غور نہیں کیا۔ وصیت کے اندر لکھا ہے جو تمہارا دل چاہے، لہذا تمہارا دل سونا چاندی چاہ رہا ہے تو لہذا یہ مال تو بچوں کو ملنا چاہیے۔ تمہارا دل سونا چاندی کا چاہ رہا ہے، جو تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو، وصیت کے اندر یہ لکھا ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہی بچوں کو دینا۔ اپنے لیے سونا پسند کر رہے ہو تو بچوں کے لیے بھی سونا پسند کرو۔ ہے کسی کے پاس ایسی فقاہت؟ اللہ نے یہ شان دی تھی، یہ مقام دیا تھا جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف بس علمی دنیا، میدان فتویٰ ہو، میدان تقویٰ ہو، میدان عاجزی ہو، میدان جہاد کا معاملہ ہو۔ حضور سید امام اعظم ابو حنیفہ جیسا کوئی نہیں۔ آپ اس قدر عاجزی اور انکساری والے تھے۔ ایک دن سفر کر رہے تھے تو اس دور میں جو جوتے پہنے جاتے تھے وہ کڑاویں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کڑاواں، وہ جو لکڑی کی جوتی ہوتی ہے۔ آپ نے لکڑی کی جوتی پہنی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر! سنیں اور مقدر پہ قربان ہوں، ہم ایسے اماموں کی تقلید کرتے ہیں جنہیں اللہ نے یہ شان اور مقام اور علمی ہیبت اور مرتبہ دیا ہے۔ چل رہے تھے تو بارش برس رہی تھی تو گلی سے گزر رہے تھے تو کڑاوے کے ساتھ کچھ پانی کے چھینٹے لگے اور چھینٹے اڑ کر ایک دیوار پہ چلے گئے، دیوار گندی ہو گئی۔ جب دیوار پہ چھینٹے گئے تو امام اعظم ابو حنیفہ پریشان ہو گئے۔ آپ کے مریدوں نے عرض کی حضور پریشانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا پریشانی یہ ہے کہ میرے کڑاؤں سے، میرے جوتے سے پانی گندا اٹھا اور سامنے دیوار پہ پڑ گیا، اور سامنے والے کی دیوار گندی ہو گئی ہے، لہٰذا اس کی دیوار گندی ہوگی، یہ ظلم ہے۔ پتہ نہیں اللہ ظلم معاف کرتا ہے کہ یہ نہیں کرتا۔ تو شاگردوں نے عرض کی حضور صاف کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر اس کو صاف کرتا ہوں تو دیوار کچی ہے، اگر صاف کرتا ہوں تو ساتھ مٹی بھی گر جائے گی، یہ بھی ظلم ہے، لہٰذا کروں تو کروں کیا؟ تو آپ کے شاگردوں کی وہاں تک نوبت نہ پہنچی جہاں تک آپ کی پہنچ چکی تھی۔ تو آپ نے فرمایا ذرا دکل باب کرو، دروازہ کھڑکاؤ۔ دروازہ کھڑکایا گیا، ایک شخص سامنے آیا تو وہ مسلکن مذہبن مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا۔ آپ نے فرمایا بھئی مجھے جانتے ہو؟ اس نے عرض کی حضور آپ کو تو پورا بغداد جانتا ہے، پورا کوفہ آپ کو جانتا ہے، پورا مصر آپ کو جانتا ہے، آپ مسلمانوں کے بڑے امام ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں بوڑھا آدمی ہوں، مجھ سے احتیاط نہیں ہوتی،
بے احتیاطی میں چل رہا تھا، میرے پاؤں سے کیچڑ اٹھا اور تیری دیوار گندی ہو گئی۔ جب اس مجوسی نے حضور سیدی امام اعظم ابو حنیفہ کی اس بات کو دیکھا نا جی کہ امام اعظم پانی پانی ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ معاف کرتا ہے کہ نہیں، مجوسی نے ایک نظر آپ کو دیکھا، ایک نظر اپنے آپ کو دیکھا، ایک نظر اپنی دیوار کو دیکھا، دیوار کو دیکھ کے کہنے لگا اب کیا کرنا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے مجھے معاف کر دے، میں معافی چاہتا ہوں، تیری دل آزاری ہوئی ہے، تیرا مکان، تیری دیوار گندی ہو گئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، پتہ نہیں تو مجھے معاف کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا۔ تو اس نے عرض کی حضور میرا چوک میں گھر ہے، روزانہ کی بنیاد سے لوگ ادھر سے گزرتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ میری دیوار گندی ہوتی ہے، لیکن آج تک میرے پاس کوئی نہیں آیا، آج تک میرے پاس کوئی نہیں آیا، حضور مہربانی فرمائیں دیوار کو صاف بعد میں کرنا، پہلے کلمہ پڑھ کے میرے دل کو صاف کر دیں۔ دیوار کو صاف بعد میں کریں گے، پہلے کلمہ پڑھا کر میرے دل کو صاف کر دیں۔ ایسی محبت والا دین، ایسی الفت والا دین، ایسی چاہت اور وقار والا دین جو ایک پڑوسی کی دیوار کے خراب ہونے پر پریشانی لاحق کر دیتا ہے۔ میں تو اپنی قسمت پر رشک کر رہا ہوں کہ اس دین سے آج تک میں دور کیوں رہا۔ حضور دیوار بعد میں صاف ہوگی، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر میرے دل کو صاف کر دیں۔ یہ شان ہے حضور سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی۔ اللہ نے آپ کو یہ علمی شان اور مقام اور بلندی عطا کی۔ آپ نے صرف علم پڑھا یا پڑھایا نہیں، بلکہ کئی لوگوں کی آپ نے خدمت کی۔ جناب امام مالک آپ کے شاگرد تھے، جناب امام شافعی آپ کے شاگرد تھے، جناب امام محمد آپ کے شاگرد تھے، امام احمد بن حنبل آپ کے شاگرد تھے۔ صرف امام مالک شاگرد نہیں تھے، بلکہ 20 سال تک حضور سیدی امام اعظم نے اپنے خرچے پہ ان کو پڑھایا، اپنے خرچے پہ پڑھایا۔ امام مالک کے والد فوت ہو گئے تو آپ ابھی چھوٹے بچے تھے، آپ کی 7 بہنیں تھیں۔ تو گھر کا آپ جانتے ہیں سسٹم کیسے چلتا ہے، جب گھر کا والی، جب گھر کا وارث فوت ہو جائے تو آپ کی ماں نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور دھوبی کے پاس لے گئی، جناب امام مالک جنہوں نے 70 سال مسجد نبوی کی امامت کروائی، مدینہ پاک کے جو محدث تھے، اور جن کے ادب کا عالم یہ تھا کہ 70 سال تک مدینہ طیبہ کے حدود کے اندر رہے، لیکن مدینہ پاک کے حدود کے اندر آپ نے پخانہ تک نہیں کیا۔ گھوڑا رکھا ہوا تھا، جب بھی قضاء حاجت کا وقت آیا گھوڑے پہ سوار ہوتے، مدینہ طیبہ کے حدود سے باہر چلے جاتے، اس قدر ادب کا عالم تھا۔ اپنے داڑھی مبارک کے ساتھ حضور کے روضے پہ جھاڑو دیتے۔ جناب امام مالک کے والد فوت ہو گئے، آپ کی ماں نے ہاتھ پکڑا، دھوبی کے پاس لے گئی، دھوبی کو کہا کہ ذرا اس کو کام کو آج سکھا دو، بڑا ہوگا تو یہ کام سیکھ جائے گا تو یہ چھوٹی موٹی لانڈری کی دکان کھول لے گا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں اس کو کام بھی سکھاتا ہوں اور 2-3 درہم بھی دے دیا کروں گا، جب یہ کام سیکھ جائے گا اس کی تنخواہ بڑھا دوں گا۔ امام مالک روزانہ دکان پہ جاتے، راستے میں حضور سیدی امام اعظم ابو حنیفہ کا مدرسہ تھا۔ ایک دن گزرے تو مدرسے میں پڑھنے والے لوگوں کے چمکتے ہوئے چہروں کو دیکھا تو دل کھچا چلا گیا، علم کی شمع روشن ہوئی۔ روزانہ آ کے تھوڑی دیر زیارت کرتے رہتے، پھر آگے چلے جاتے۔ ایک دن جناب امام مالک دیکھ رہے تھے، ادھر سے مدرسے سے امام اعظم ابو حنیفہ باہر آئے تو تڑپ کو دیکھا تو پاس بلایا، بلا کے فرمایا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام ابو مالک ہے۔ آپ نے سینے سے لگایا، پڑھنا چاہتے ہو؟ جی پڑھنا تو چاہتا ہوں، لیکن گھر کے حالات ایسے ہیں، یتیم ہوں، والد فوت ہو چکا ہے، بہنوں کا پیٹ پالنا میرے ذمے ہے، ماں کا پیٹ پالنا میرے ذمے ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی پریشانی نہیں، تم پڑھا کرو۔ جناب امام مالک نے پڑھنا شروع کر دیا۔ مہینہ ہوا تو ماں نے کہا بیٹا تنخواہ کوئی دھوبی سے لے آئے ہو؟ عرض کی امی جان تنخواہ تو اس کو ملتی ہے جو ڈیوٹی پہ جاتا ہے، میں تو ڈیوٹی پہ جاتے ہی نہیں ہوں، میں تو پڑھنے جاتا ہوں، میں تو مدرسے میں پڑھنے جاتا ہوں۔ ماں کا پارا ہیوی ہو گیا، ماں نے جناب امام مالک کا ہاتھ پکڑا اور کہا مولوی کی ایسی تیسی، جیسے آج ہم کہتے ہیں مولویوں نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے، معیشت کا بیڑا بھی مولویوں نے غرق کیا ہے، سارے معاملات مولویوں کے کھاتے میں ڈالیں۔ اللہ اکبر، ماں کو تیش آ گیا، ہاتھ پکڑا اور جا کے کہا مولوی کی ایسی تیسی، اس نے میرا بیٹا خراب کر دیا، مسائل سے تو پیٹ نہیں پالے جاتے۔
میری بیٹیوں کا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا؟ امام اعظم کے پاس آئی، اس نے وہ باتیں سنائیں جو کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ جب اس نے ساری باتیں سنا دی، امام مالک رحمہ اللہ امام اعظم بھی تھے، امام اعظم فرمانے لگے اماں غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے؟ کہا ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چاہتی کیا ہے؟ تو آپ کی ماں امام مالک کی ماں کہنے لگی تم نے اس کو پڑھنے پہ لگا دیا ہے، میرے گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ تو امام اعظم فرمانے لگے تم نے بتایا نہیں تمہارے گھر کا مہینے کا کتنا خرچ ہے؟ تو امام مالک کی ماں نے اگر 10 درہم تھا تو 40 درہم بتا دیے، میرے گھر کا جو ماہانہ خرچ ہے وہ 40 درہم ہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ فرمانے لگے اماں تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیرا بیٹا بڑا ذہین ہے، بڑا لائق ہے، فطین ہے، علم پڑھنے والا ہے، اس کو یہیں پہ پڑھنے دے، تجھے میرے پاس نہیں آنا پڑے گا، پہلی کے پہلی تیرے گھر میں 40 درہم پہنچ جائیں گے۔ تو آپ پڑھاتے رہے امام مالک کو۔ پھر ماں نے کہا کہ پڑھا کے اچھا ملے کیا اسے، یہ جو پڑھا رہا ہے پھر میرے بیٹے کو کیا ملے گا؟ تو امام اعظم رحمہ اللہ فرمانے لگے ایک وقت آئے گا اللہ تیرے بیٹے کو یہ شان اور مقام عطا کرے گا، اللہ یہ عزت عطا کرے گا، تیرا بیٹا بادشاہ وقت کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر کھانے کھائے گا۔ وقت گزرتا گیا، امام اعظم اللہ کو پیارے ہو گئے اور امام مالک بھی اپنے عروج کو پہنچے۔ تو ہارون رشید کا زمانہ آ گیا، ہارون رشید نے امام مالک کو چیف جسٹس بنا دیا، قاضی القضات بنا دیا اور اپنے پاس بلایا۔ امام مالک نے بھی خط اپنی ماں کو لکھ بھیجا، ماں جلدی سے چلی آؤ، آپ کے بیٹے کو اللہ نے بڑا شان اور مقام دے دیا ہے۔ ادھر سے ماں گھر سے روانہ ہوئی۔ امام مالک بادشاہ وقت کے ساتھ تھے، کھانے کا ٹائم ہو گیا، تخت پہ بیٹھے ہیں، کھانے کا ٹائم ہے۔ بادشاہ نے کہا حضور مہربانی فرمائیں آج کھانا آپ میرے ساتھ تناول کریں۔ تخت پہ بیٹھ کے کھانا کھایا جا رہا تھا، ادھر سے ماں آ گئی۔ ماں نے دیکھا ایک یتیم بیٹا، لاوارث بیٹا، جس کو ماں کا پیٹ پالنے کے لیے 3 درہم نہیں ملتے تھے، بہنوں کا پیٹ پالنے کے لیے دراہم نہیں ملتے تھے، آج بادشاہ وقت کے ساتھ بیٹھ کر چیف جسٹس بن کر کھانے کھا رہا ہے۔ ماں نے چیخ ماری، جناب امام مالک دوڑ کر نیچے آئے، کہا اماں کیا ہو گیا ہے، روتی کیوں ہے؟ تو امی جان نے کہا بیٹا مجھے آج تیرے استاد یاد آ گئے، مجھے آج تیرے استاد یاد آ گئے۔ کہا امی جان کیسے یاد آ گئے؟ تو آپ کی ماں کہنے لگی بیٹا وہ وقت یاد کرو، آج سے کئی سال پہلے تیرے استاد نے مجھے کہا تھا کہ تیرا بیٹا اللہ اس کو یہ شان عطا کرے گا، مقام عطا کرے گا، بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کے یہ کھانے کھائے گا۔ بیٹا آج یہ جو تو چیف جسٹس بن گیا ہے، بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کے جو تو کھانے کھا رہا ہے، بیٹا اس میں تیرا کمال نہیں ہے، اس میں کمال تیرے استاد امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، اس میں کمال امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علمی دنیا کے اندر وہ اوج ثریا پہ فائز ہیں کہ جس کی بلندی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ جناب امام اعظم ابو حنیفہ نے مسائل کا استنباط کر کے لوگوں کو دین کی فقاہت عطا کی، لوگوں کو فقاہت کا مشرب عطا کیا۔ 2 شعبان المعظم کو آپ کا یوم وصال تھا، آج 3 شعبان المعظم ہے۔ یہ مختصر خراج عقیدت و محبت ہم نے حضور سیدی وسانہ دی امام اعظم کے حضور پیش کیا۔ اللہ آپ کے درجات میں بلندیاں نصیب کرے اور اللہ آپ کے علمی فیضان کے ذریعے ہمارے قلوب و اذہان کو بھی منور و معطر و منور کرے۔ وآخر دعوانا